सन 1975 उस रोज शदीद सर्दी पड़ रही थी। फौजी जोर से लात मारकर चौखट का दरवाजा तोड़ डालते हैं। अंदर मौजूद खातून फौरी पर्दा करती हैं, बच्चों को आंचल में छुपाती हैं। फौजी जोर से चीखता है, कहाँ है वो? अंदर से एक शख्स बाहर आता है, यहाँ हो, 5 बार गिरफ्तार कर चुके हो, छठी मर्तबा भी कर लो। फौजी आगे बढ़कर इस शख्स को डंडा मारता है। दूसरा फौजी भी लाठी से वार करता है। फिर उस शख्स के हाथों में हथकड़ी लगाकर फौजी ले जाने लगते हैं। एक बच्चा जिसका नाम मुस्तफा था दबे लहजे में पूछता है, बाबा को कहां ले जा रहे हैं? फौजी ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारे बाबा छुट्टियों पर जा रहे हैं। फौजी का यह कहना था और बस। गिरफ्तार होने वाला शख्स गरज कर कहता है, नहीं, नहीं, सच बताओ, छुट्टियों पर नहीं जा रहा प्यारे। मुझे शाह ईरान रजा पहलवी के हुक्म पर सावाक फोर्स छठी मर्तबा गिरफ्तार कर रही है, और यही सच मेरे उस बेटे को भी बताना जो अंदर सो रहा है। गिरफ्तार होने वाला ये शख्स कोई और नहीं, ईरान में रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी अलामत बनकर शहीद हो जाने वाले सैयद अली खामनाई थे। मगर वो किस सोते हुए बेटे को सच बताने का कह रहे थे? वो जिसकी तरबियत में रेजिस्टेंस शामिल हो गई, वो जो लड़कपन में अपने बाबा का सिपाही बन गया, वो जिसने जंग में अलम भी उठाया, दुश्मन के खिलाफ कलम भी चलाया, वो जो हथियार चलाना भी सीख गया, फिर सियासी बिसात बिछाना भी सीख गया, वो जिसने स्पाई का जाल भी बनाया जो अमेरिका और इस्राइल के जासूसों को कभी नजर ना आया। खामनाई के फैसलों में जिसका शैडो तो था मगर खुद वो कभी आगे ना आया, वो जिसने इनकलाब की खातिर अपना खानदान खो दिया, जिसको इस्राइल और अमेरिका घात लगाकर भी मार ना पाया। खामनाई की शहादत के बाद जब ईरान यतीम हो गया तो हालत जंग में उसी का दस्ते शफकत मुल्क पर आया, वो जो शहीद सैयद अली खामनाई का जानशीन कहलाया, जिसको कुर्सी पर बैठता देखकर ट्रंप की आंखों में खून उतर आया, अमेरिका और इस्राइल को खुलकर ललकारने वाला, जंग के बादल गहरे होने के बावजूद पूरी कौम को लड़ने के लिए तैयार करने वाला ईरान का नया सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा अली खामनाई। آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. New Supreme Leader Mujtaba Khamenei. 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 Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. Khamenei again? علم از دست علم دار نیفتد هرگز یا علی یا علی پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز یا علی। सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, क्योंकि मुश्तबा अली खामनाई की जिंदगी के वाकयात बड़े ही दिलचस्प हैं। असल में उनकी जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं थी। यूं समझ लीजिए कि बचपन से कुदरत उन्हें इस कुर्सी के लिए ट्रेन कर रही थी। वालिद अली खामनाई की बार बार गिरफ्तारियां उनके सीने में वो आग भड़का रही थीं जो आगे जाकर उन्हें एक वॉरियर बनाने वाली थी, और इस वॉरियर के दिल में कहीं ना कहीं ईरान को एटमी ताकत बनाने की ख्वाहिश चल ही रही थी। आगे चलकर अभी जान जाएंगे आप। उनके वालिद अली खामनाई की जिंदगी पर मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, जिसमें बताया है कि कैसे उनके अंदर एक इनकलाबी सोच पैदा हुई और कमांडो से सुप्रीम लीडर तक वो कैसे पहुंचे। मगर अभी उनकी स्ट्रगल के साए में तरबियत पाने वाले उस बच्चे की बात करते हैं जिसे मालूम न था कि एक दिन वो भी इसी कुर्सी पर बैठेगा जिस पर ट्रंप और नेतन्याहू ने अपना पपेट बिठाने की सारी नाकाम कोशिशें कर ली। वो कुर्सी जो व्हाइट हाउस और तिल अबीब के लिए खौफ की अलामत बनी हुई है।
بہرحال تجزیے تو چلتے رہیں گے. سید مجتبیٰ علی خامنائی کی کہانی شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کا سبسکرائب بہت ضروری ہے، کیونکہ تھنک کا مشن ہے کہ 6 مہینے میں 1 ملین سبسکرائبر اکٹھے کر کے ڈاکیومنٹری کی نیش میں پاکستان کا پہلا فاسٹسٹ گروئنگ یوٹیوب چینل بننا. آپ سبسکرائب کر لیں، پھر شروع کرتے ہیں. ایران ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا. اسی دور میں ایران کے شہر مشہد میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. ماں کی گود سے ہی یہ بچہ اپنے گھر میں بار بار چھاپے پڑنا، فوجیوں کی مار کٹائی، باپ کی ریزسٹنس اور بہت کچھ دیکھ کر اپنے سب کانشیس مائنڈ میں بٹھا رہا تھا. اب آپ کامنٹ سیکشن میں اعتراض کریں گے کہ بھائی کیا کہانیاں سنا رہے ہو، گود کا بچہ بھی بھلا کیا یہ سب دیکھ کر یاد رکھ سکتا ہے؟ تو جواب ہے بالکل یاد رکھ سکتا ہے. بچہ تو ایک دن کا بھی ہر چیز کو تحیر کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، حیرت کے ساتھ کبھی آپ بچوں کی آنکھوں میں حیرت دیکھیے. اگر آپ نے حیرت سیکھنی ہو کہ کیا ہے تو آپ ایک بچے کے سامنے جلدی سے ایک جلتی ہوئی موم بتی لے کے جائیے، تو جو بچوں کی آنکھوں میں ایک حیرت ہوگی نا دیکھ کے، وہ ہر تجربہ اس کے لیے ایک حیرت لے کے آتا ہے. اس حیرت کی بنیاد پر وہ اس کا ایک مطلب نکالتا ہے، اور مطلب نکال کر اپنے پیٹرن کو ود ریفرنس ٹو مینلی ہز اور ہر مدر، یا جو بھی ارد گرد موجود ہوں، مگر پہلا ریفرنس ماں کا ہوتا ہے. اس ریفرنس سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس طریقے سے جب وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے صحیح غلط کا ایک معیار بن جاتا ہے اس کے نزدیک. آپ کبھی اس کو تجربہ کر کے دیکھیے کہ 20 دن کا بچہ ماں کی گود میں ہو اور آپ زور سے دروازہ بند کیجئے، بچہ دروازے کی طرف نہیں دیکھے گا، بچہ ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھے گا، اور ماں کی آنکھوں سے اس انسیڈنس کی اپروول لے گا یا ڈس اپروول لے گا. اگر ماں نے اس کے اوپر ایک پریشانی کا جیسچر دیا اور یہ متواتر ایسا ہو رہا ہے، تو بچہ اس ایکسپیرینس کو ایک برے ایکسپیرینس کے طور پر ریکارڈ کرتا. اس بچے کے گھر کا دروازہ بھی بار بار کھلتا. کسی مہمان کی آمد نہیں ہوتی، بلکہ بار بار فوجی پوٹوں سمیت اس کے گھر میں گھس کر والد کو بچوں کے سامنے مارتے پیٹتے لے جاتے. دراصل یہ وہ دور تھا جب ایران 2 حصوں میں بٹ چکا تھا. آدھا ایران یورپ کی شکل نظر آتا تھا جیسا اس وقت کا حکمران رضا پہلوی چاہتا تھا، اور آدھا ایران پردے میں دکھائی دیتا جیسا خمینی چاہتے تھے. خمینی کے چاہنے والوں کی سوچ بھی انقلابی تھی، جو رضا پہلوی کی فورس ساواک کے ڈنڈے بھی کھاتے اور جیل بھی جاتے. تشدد سہنے والے ان رہنماؤں میں وہ لیڈر بھی تھا جسے خود آگے جا کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنی تھی. جی ہاں، سید علی خامنائی. مگر آج کی یہ ویڈیو خامنائی کی زندگی پر نہیں، اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. مگر اتنا ضرور بتا دوں کہ مجتبیٰ کے والد علی خامنائی اس وقت مشہد کی 3 مساجد میں مذہبی درس دیا کرتے تھے. مگر ان کے خطبات صرف مذہبی نہیں ہوتے تھے، ان میں شاہ کے خلاف مزاحمت کا پیغام بھی موجود ہوتا تھا. اسی لیے ساواک انہیں بار بار گرفتار کرتی تھی. یہی وہ ماحول تھا جس میں مجتبیٰ علی خامنائی بڑے ہو رہے تھے. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ مجتبیٰ گود میں تھے، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر ان کا ذہن انقلاب کے لیے تیار ہو رہا تھا. مجتبیٰ کے ایک بڑے بھائی مصطفیٰ اور 2 چھوٹے مسعود اور میثم ہیں. مجتبیٰ کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا. وہ بولتے کم، سنتے زیادہ، ہر چیز کو دیر تک آبزرو کرتے، مسئلوں کا سلیوشن تیار کرتے. بچپن سے ہی مجتبیٰ میں لیڈرشپ کا عنصر تو تھا، مگر انہیں فرنٹ پر آنے کا کبھی شوق نہیں رہا. مجتبیٰ کے بچپن پر مزید بات کرنے سے پہلے ذرا ان کے 55 میں چلتے ہیں. پچھلے سالوں کا ایک قصہ یاد آ گیا، وہ ابھی سنا دیتا ہوں. آپ کو یاد تو ہوگا کہ خامنائی کا ایران کو ایٹمی طاقت بنانے سے متعلق ایک بیان آیا تھا کہ ایٹم بم بنانا اسلام کے خلاف ہے. مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوع، حرام. مگر مجتبیٰ خامنائی، کیا ان کا بھی یہی خیال ہے؟ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی ایران کو ایٹمی قوت بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ دعویٰ ایک بیان کی وجہ سے کیا جاتا ہے. وہ بیان جس میں لکھا گیا کہ ایران کو ضرورت پڑنے پر خصوصی ہتھیار
हासिल करने का हक होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यहां खुसूसी हथियार का लफ्ज दरअसल न्यूक्लियर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, मगर यह बयान मुश्तबा खामनाई का नहीं तो फिर किसका है? ये जानने से पहले वापस चलते हैं मुश्तबा खामनाई के बचपन में, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मुश्तबा की सोच जंगी है या वो टेबल टॉक के कायल है। हैरानी की बात तो यही है कि दुश्मन अभी तक समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर मुश्तबा अली खामनाई है कौन, एक आलिम या एक सिपाही, एक स्ट्रेटेजिस्ट या एक वॉरियर, या फिर खामनाई के रूम में खामोश बैठकर फैसले करने वाला असल शैडोमैन। ईरान की खुफिया एजेंसी से लेकर फौजी सियासी कुव्वत तक जिसकी मुट्ठी में है, ये सब जानने के लिए मुश्तबा खामनाई की जिंदगी का अगला चैप्टर पढ़ते हैं। इनकलाब का साल, वो साल जिसने ईरान की तारीख ही बदल दी, शाह ईरान का तख्ता उलट दिया, खुमैनी की सूरत में एक नया लीडर सामने आया, सारे ईरानी एक तरफ हो गए, नई इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, बल्कि उनकी जिंदगियां भी बदल गई थीं जो इस इनकलाब का ईंधन बने थे। जेंजी के लिए आसान करके बता दूं कि जिन्होंने टॉर्चर सहा, मुश्किलात झेली, जेल गए, उनकी जिंदगियों में अब कुछ सुकून तो आया था, मगर भारी जिम्मेदारियों के साथ, जैसे कि हुकूमती जिम्मेदारियां और नए इस्लामी निजाम को जारी रखने की जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारियां उठाने वालों में अली खामनाई भी शामिल थे, जो अब अपने बच्चों को लेकर मशहद से तेहरान आ गए, ईरानी हुकूमत के अहम रहनुमाओं में शामिल हो गए, और मुज्तबा का तालीमी सिलसिला भी अब तेहरान से शुरू हुआ। यहाँ वो अलवी हाई स्कूल में पढ़ते थे। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये ईरान की नई इनकलाबी अशराफिया का तरबियती मरकज था। यहाँ से निकलने वाले कई लोग बाद में ईरान की सियासत का अहम किरदार बने, मगर मुज्तबा खामनाई के लिए असल तरबियत अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि 1980 में ईरान एक और बहरान में दाखिल हो गया। लेट्स वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। ये एक ऐसी जंग है जो 8 साल तक जारी रहने वाली थी। जी हाँ, ईरान इराक वॉर। मुसलमान फिर आमने सामने थे। असल में ये वो जंग थी जो मुश्तबा खामनाई की जिंदगी का अगला चैप्टर लिखने वाली थी। वो बच्चा जिसने बचपन में घर में किताबें तो पढ़ी, मगर साथ में फौजियों के छापे भी सहे, जिसने मदरसे का माहौल तो देखा, मगर साथ में इनकलाबियों की प्लानिंग भी सुनी, मगर अब वो मैदान में उतरने वाला था। मुश्तबा अली खामनाई ईरानी फोर्स के जिस यूनिट में थे उसे कहा जाता है हबीब बटालियन। अब यहाँ मुश्तबा को कुछ ऐसे साथी मिलते हैं जो सिर्फ मैदान के साथी नहीं थे, बल्कि आगे चलकर वो ताकत के हलकों में भी मुश्तबा का साथ निभाने वाले थे। उनमें शामिल थे हुसैन ताइब और हुसैन निजात। ये वो दोस्त थे जो बाद में मुश्तबा की ईरान के अंदरूनी हलकों में ताकत का जरिया बने। कैसे, वो आपको अगले चैप्टर में समझ आ जाएगा। ये वो वक्त था जब ईरान की सियासत में एक बड़ा मोड़ आया, क्योंकि ये जनाजा उनका था जो ईरान में इनकलाब लाए थे, जो इस मुल्क के पहले सुप्रीम लीडर बने। जी हाँ, आयतुल्लाह खुमैनी। अब ईरान को अगले सुप्रीम लीडर की तलाश थी और मुश्तबा की जिंदगी को एक नए इम्तिहान की। जी हाँ, ईरान का नया सुप्रीम लीडर कोई और नहीं, मुज्तबा के वालिद सैयद अली खामनाई बने, और इस तरह मुज्तबा एक सुप्रीम लीडर के बेटे बन गए। बाप सुप्रीम लीडर हो तो बेटा मुल्क में असर और रसूख इस्तेमाल कर ही लेता है, मगर यहाँ मामला उलट था। हैरत अंगेज तौर पर मुज्तबा ने वालिद की पावर का नाजायज फायदा उठाने के बजाय अपने मिशन को जारी रखा। उन्होंने जंगों के दौरान अपने जिस्म को तो ट्रेन कर ही लिया था, मगर अब वो इल्मी मैदान में भी नुमाया रहने के लिए एक नई जहद पर निकल पड़े। ये है क़ौम, ईरान का सबसे बड़ा दीनी मरकज। ये वो जगह है जहां से दुनिया के बड़े शिया उलमा निकलते हैं।
اور اب مجتبیٰ بھی یہاں سے علم کا خزانہ سمیٹنے آئے تھے۔ یہاں انہوں نے محمد تقی، مصباح یزدی اور لطف اللہ صفی کو اپنا استاد بنایا اور مذہبی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اب سمجھیے مجتبیٰ کے دونوں ٹیچر کوئی معمولی نہیں تھے، بلکہ اس دور میں بھی انہیں ایران کے مذہبی نظریات کو سختی سے فالو کرتے اور فالو کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس وقت ایران کے اقتدار کے حلقوں میں یہ چہمگوئیاں کی جا رہی تھیں کہ سپریم لیڈر خامنائی کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ آخر کر کیا رہے ہیں؟ کیا وہ ایک عالم دین بن رہے ہیں یا سیاستدان بنیں گے یا فوجی بن کر بارڈر پر لڑیں گے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے یہ چیپٹر دیکھیے۔ اب یہاں سے ایک نیا پاور گیم شروع ہوتا ہے۔ مخالفین پریشان تھے اور باقی سب حیران، کیونکہ جو پہلے سماجی کارکن بنا، پھر ایک جنگجو اور پھر ایک عالم دین، اب وہ سیاستدانوں کے ایوان میں بیٹھا تھا۔ نہ وہ کوئی وزیر بنا، نہ مشیر بنا، نہ جنرل یا صدر، مگر پھر بھی پاور کنٹرول اس کی مٹھی میں آ رہا تھا۔ جی ہاں، میں اسی بچے کی بات کر رہا ہوں جو ماں کی گود سے دشمنوں کو آبزرو کرتا آ رہا تھا۔ اب وہ ایران کے سب سے طاقتور دفتر میں بیٹھا سب کچھ آبزرو کر رہا تھا۔ جی ہاں، مجتبیٰ علی خامنائی۔ کئی رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ مجتبیٰ سپریم لیڈر کے دفتر میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ دعویٰ کیا گیا کہ ان کا کردار کچھ ایسا تھا جیسے انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کے دور میں ان کے بیٹے احمد خمینی کردار ادا کیا کرتے تھے۔ کسی نے مجتبیٰ کے سپریم لیڈر کے دفتر میں بیٹھنے کے کام کو مشیر کا نام دیا، تو کسی نے رابطہ کار، اور کچھ نے تو طاقت کا دربان یعنی گیٹ کیپر تک کہا، کیونکہ یہ ایران کے اقتدار کا وہ دروازہ تھا جہاں سے سارے فیصلے نکلتے تھے، اور کوئی بھی فیصلہ مجتبیٰ کی شمولیت کے بغیر ہو جائے ایسا ممکن نہیں تھا۔ مگر ہاں، اس سارے دور میں مجتبیٰ کسی عوامی پلیس پر کوئی بھی پریزنٹیشن دیتے دکھائی نہ دیے۔ وہ پردے کے پیچھے تھے، مگر ان کے فیصلے پردے کے آگے۔ ابھی تک ان کی یہ پاور بہت کم لوگوں کو پتا تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب نے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ کیا کہانی ہے، اگلے چیپٹر میں سنتے ہیں۔ اب یہ سال ایران کے لیے معمولی نہیں تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایران میں انقلاب لانے تک جدوجہد نہیں رک جاتی، بلکہ اس انقلاب کو جاری رکھنا بھی ایک امتحان تھا، کیونکہ اب سر پر ایران کا نیا صدر چننے کا موقع آ گیا تھا۔ جی ہاں، صدارتی انتخابات۔ اب انقلاب مخالف قوتوں کی کوشش تھی کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر ایران میں پھر پہلوی والا دور واپس لے آئیں، مگر اچانک ایک نام کا شور مچا، محمود احمدی نژاد۔ ایران میں انہیں بہت زیادہ کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن صرف چند ہی مہینوں میں وہ ایران کے صدر بن گئے۔ ادھر انہوں نے صدارتی کرسی پر بیٹھ کر حلف لیا، اور ادھر ایک شور مچا کہ محمود احمدی نژاد خود نہیں آئے بلکہ لائے گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، الزام لگا کہ انہیں صدر بنانے والے سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ہی ہیں، اور یہ الزام لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سابق پارلیمنٹ اسپیکر مہندی کاروبی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اقتدار کے حلقوں سے لے کر عوام تک مجتبیٰ خامنائی کا نام گونجنے لگا۔ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ خامنائی کے دفتر میں بیٹھنے والا یہ شخص معمولی نہیں، اس کے ایک ہاتھ میں ایران کی فوج کا کنٹرول ہے تو دوسرے ہاتھ میں اقتدار کے حلقوں کا۔ ابھی یہی شور تھا کہ ایک اور نئے بحران نے ایران کو لپیٹ میں لے لیا۔ 2009 ایران کی سڑکوں پر یہ لاکھوں لوگ نکلے تھے ایک موومنٹ چلانے کے لیے۔ یہ تھی ایرانین گرین موومنٹ۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ صدارتی انتخاب میں دھاندلی کر کے محمود احمدی نژاد کو صدر بنایا گیا ہے۔ یہ احتجاج پورے ایران میں پھیل رہا تھا، مگر ایران کے اقتدار کے حلقوں میں اسے انقلاب کے خلاف سازش ہی کہا گیا۔ جب سب لوگ ایک طرف تھے تو دوسری طرف یہی وہ شخص تھا جس نے اس احتجاج کو روکنے کی ایک زبردست پلاننگ کی۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ مجتبیٰ خامنائی نے بسیج اور سیکیورٹی اداروں سے رابطہ کر کے ایک ایسا پلان بنایا جو احتجاج روک سکتا تھا۔ مگر جانتے ہیں کہ اتنی آسانی سے انہوں نے سیکیورٹی اداروں تک رسائی کیسے حاصل کی؟ سب کچھ مجتبیٰ کے کنٹرول میں کیسے تھا؟
ابھی سمجھاتا ہوں. یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ مشتبہ حبیب بٹالین میں عراق کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہاں کچھ لوگ ان کے دوست بنے تھے اور وہ دوست کوئی اور نہیں اب پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ بن چکے تھے. جی ہاں، حسین طائب. احتجاج تو کنٹرول ہو گیا لیکن اس کے بعد جو بات زبان زد عام تھی وہ نہ کنٹرول ہو سکی اور وہ تھی دا شیڈو لیڈر. جی ہاں، ہر کسی کی زبان پر اب مشتبہ خامنائی کے لیے یہی لفظ تھا اور اسی وجہ سے مشتبہ خامنائی کو اگلے سپریم لیڈر کے طور پر دیکھا جانے لگا. حالانکہ اس وقت اگلے سپریم لیڈر کے لیے زیادہ گونج ابراہیم رئیسی کے نام کی تھی، مگر پھر کچھ اور ہی ہوا. مگر وہ ایران کی ہسٹری کا ایک نیا چیپٹر ہے. ابھی تک کسی عوامی اجتماع میں مشتبہ خامنائی سامنے نہیں آئے تھے مگر ان کا سایہ ہر کوئی دیکھ رہا تھا اور پھر ہر زبان زد عام ایک ہی نام تھا کہ مشتبہ خامنائی ہی ایران کے اگلے سپریم لیڈر ہوں گے. حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنه‌ای. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. ادھر ایران میں یہ نام گونجا اور ادھر ٹرمپ اور نتن یاہو کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر خامنائی کے بعد ان کے بیٹے مشتبہ خامنائی نے سیٹ سنبھال لی تو کچھ نہیں بدلے گا سوائے چہرے کے. لیکن ادھر دوسری طرف ایران میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر علی خامنائی کے ہوتے ہوئے مشتبہ خامنائی سپریم لیڈر بنتے ہیں تو یہ خود ایرانی انقلاب کی خلاف ورزی ہوگی کیونکہ ایران میں ریولوشن آنے کی ایک بنیادی وجہ موروث سیاست تھی، یعنی بیٹے کے بعد بیٹے کو گدی دینا بھی ایک وجہ بنی تھی ایرانی انقلاب کی. اسی لیے اگلے سپریم لیڈر کے لیے ابراہیم رئیسی کا نام اقتدار کے حلقوں میں گونجنے لگا. مگر پھر 19 مئی 2024 کو آذربائیجان کی سرحد پر گر کر تباہ ہونے والا یہ ہیلی کاپٹر کسی اور کا نہیں بلکہ اگلے سپریم لیڈر کے امیدوار ابراہیم رئیسی کا ہی تھا. بتایا گیا کہ خراب موسم کی وجہ سے 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا. اب اس کے بعد پہلا موقع ایسا آیا کہ جب مشتبہ خامنائی خود ویڈیو پر لوگوں کے سامنے آ گئے. اس ویڈیو میں وہ ایک مذہبی درس کے بارے میں بات کر رہے تھے. پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک اور منظر میں آئے. اس بار جگہ کوئی معمولی نہیں تھی بلکہ یہ تھا حزب اللہ کا دفتر جہاں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک اہم ملاقات میں شریک تھے. اس تصویر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کیونکہ اب یہ تصویر خود سپریم لیڈر کے دفتر سے ہی جاری کی گئی تھی. کیا اس وقت یہ کوئی پیغام دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ خامنائی کی جان کو شدید خطرات لاحق تھے اور انقلاب لانے والے جانتے تھے کہ انقلاب کو بچانا کیسے ہے. اور پھر 2026 کا وہ بدقسمت دن آ گیا جب اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں سید علی خامنائی کو شہید کر کے سپریم لیڈر کی کرسی کو خالی کر دیا گیا. اسرائیل اور امریکہ کا یہ پلان تھا کہ وہ خامنائی کو ہٹا کر رجیم چینج کر کے پہلوی خاندان کے چشم و چراغ کو دوبارہ اس گدی پر بٹھا دیں گے. لیکن ادھر ملبے اور دھول کی دھندلاہٹ میں وہ قدم بڑھتے نظر آئے جس کا سایہ اب تک ایران کو چلانے میں کردار ادا کر رہا تھا. لیکن اب جانشین نے شہید کی انگوٹھی انگلی میں سجائی اور انقلاب بچانے کے لیے گدی پر بیٹھ گیا. ادھر اسرائیل اور امریکہ آگ بگولا ہو گئے. مشتبہ خامنائی کو سپریم لیڈر ماننے سے انکار کر دیا. I don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. لیکن اب ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ بدلنے والا نہیں تھا. ہوا صرف یہ کہ اسرائیل اور امریکہ نے اس جنگ میں $70 ارب اور 40 فوجیوں کی جانیں گنوا دی. ایران میں کیا بدلا؟ صرف چہرہ. باپ کو شہید کیا
بیٹے نے نظام سنبھال لیا اور جنگ اب بھی آبوتاب کے ساتھ جاری ہے، بلکہ اب خطرہ مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک مضمون میں لکھا گیا کہ ایران کو خصوصی ہتھیار حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ مضمون کسی اور نے نہیں بلکہ موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی کے استاد نے لکھا تھا، جن کا نام تھا محمد تقی مصباح یزدی۔ یہ اور ان جیسی سوچ رکھنے والے علماء کے درمیان مجتبیٰ علی خامنائی نے صرف فقہ نہیں پڑھا بلکہ وہ اسٹریٹجی بھی پڑھی جس سے ایران کو سیکیور کیا جا سکتا ہے، اور اب یہ دفاعی سوچ ایران کے مقتدر حلقوں میں نظر آتی ہے، کیونکہ مجتبیٰ خامنائی نے اب تک کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اسلام مخالف ہوگا، کیونکہ عشق میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔